بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آداب نبوت میں سے ایک ادب کے بارے میں بیان ہوا تھا اور اس کی تفسیر سامنے آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی رائے کو مقدم نہ رکھے، اپنی بات کو سامنے نہ رکھے۔ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی رائے نہ دے، کوئی بات نہ بولے، ہم آگے نہ بڑھیں۔ یہ بات آئی تھی اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ بین ید اللہ کے سامنے کوئی آگے نہ بڑھے، تب اللہ کے سامنے کون آگے بڑھتا ہے؟ تو گزشتہ تفسیر میں آپ کو یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کی تعظیم اگر ہم چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی بھی تعظیم نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بین یدی اللہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کا کیا مقام ہے میرے پاس۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ کرے گویا کہ وہ میری بھی عزت نہیں کر رہا ہے۔ اب اس آیت میں ہے ایک دوسرا ادب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، کہ تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کے آواز سے بھی بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم اپنی بات کو زور سے نہ کہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کا احساس بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو۔ دوستو، اس کی ان آیتوں کی تفسیر گزر چکی ہے، خلاصے کے طور پر دوبارہ دہرایا جا رہا ہے تاکہ جن کی یہ تفسیر چھوٹی ہو ان کو فائدہ ہو جائے، اور جو باتیں، جو احکام اس صورت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، یہ دوسرا ادب ہے۔ پھر کیسے بلانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں بلانا۔ پہلی بات کیا؟ نام سے نہیں بلانا، صرف محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا نام لے کر نہیں، کنیت لے کر بھی نہیں۔ کنیت کا مطلب کیا؟ اب ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے، اس کے بیٹے کا نام، ایک کا نام کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اب اس کے سامنے ابو لا لے تو ابو عبداللہ، یعنی عبداللہ کے
آبا، ہر ایک کے نام کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام لا کر لگائے تو ابو لائے تو ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ایسا کنیت لے کر بھی ابو القاسم اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، تو ابو القاسم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، لیکن وہ نام لے کر نہیں بلانا. پھر کیسے بلانا؟ کہا کہ تعظیم ہونا، ان کا نام لینے میں عزت ہونا. محمد بولو، کتنے مرتبہ ہونٹ لگ رہے ہیں؟ 2 مرتبہ لگتے. محمد، محمد، سمجھ میں آیا؟ میم کے وقت بھی پھر دوبارہ میم بولو تب 2 مرتبہ ہونٹ لگتے ہیں. یہ تعظیم ہونی چاہیے. محمد، ٹھیک، تعظیم ہونا. اور ادب کا لحاظ اتنا ہو کہ آواز نیچی رہنا، زور سے نہیں بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لینا، کنیت بھی نہیں لینا، اور ادب رہنا. اور فرمایا نیچی آواز سے، نہیں تو یہ کہو رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ایسے بولو، نام لے کر مت بلا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کتنے بڑے صحابی ہیں. گزشتہ جمعے میں بات آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صحابی آگے چل رہے تھے. کون وہ آگے چل رہے تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحابی ہیں، صحابی ہونے میں وہ بھی ہیں، لیکن حضرت ابو درداء ذرا آگے جا رہے تھے حضرت ابو بکر سے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، کوئی دوسرے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو درداء، تم ابو بکر سے آگے جا رہے ہو جو دنیا میں اور آخرت میں تم سے بہتر ہے. حالانکہ ابو درداء بھی صحابی ہیں. کہا کہ ابو بکر سے تم آگے جا رہے ہو. کیا مقام ہوگا اللہ کے نبی کے نزدیک حضرت ابو بکر کا. اب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کوئی عمر کہتے تو کوئی اور صحابی کہتے تو الگ بات تھی. اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوں گے حضرت ابو بکر. کہا کہ تم ابو بکر سے آگے بڑھ رہے ہو. اس کے بعد دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، آج تک سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا اس سے بہتر شخص پر نہیں. بولنا یہ چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا، سورج کب سے نکل کو ہے؟ سورج کب سے ہے؟ بولو، سورج کب سے نکلتا ہے؟ کب سے سورج ہے؟ کئی ہم سے پہلے سے ہے سورج. کہا کہ سورج اب تک نکلیا نہیں، ڈوبیا نہیں، اس سے بہتر شخص پر، یعنی سورج اب جب سے نکل رہا ہے ایسے شخص کو دیکھا نہیں ہے اور نہ قیامت تک دیکھے گا. ابو بکر جیسا آج تک زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھیں گے. تو وہ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے چھوٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے چھوٹے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے، قسم دیتا ہوں، مرتے دم تک آپ سے اس طرح نہیں بولوں گا، میں آپ سے زور سے بات نہیں کروں گا. قسم دے کے کہا. کیا مقام ہوگا. حالانکہ دوستی چنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے دوست ہیں. بچپن کا مطلب وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے سے دوستی ہے. اللہ کے نبی بننے سے پہلے اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوست ہیں اور 2 سال کے چھوٹے ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی قسم ہے مرتے دم تک آپ سے اس طرح نہیں بولوں گا، جیسے کہ ایسے بولوں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی کا مطلب کوئی تو آنکھوں بازو میں کان ذرا کچھ بولنا چاہے تو ہمیں ایسا سنتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی، اللہ کے نبی اب سے میں زور سے نہیں بولوں گا مرتے دم تک. اس کے بعد اور ایک ہے، حضرت ابو بکر کے بعد اور ایک کا مقام ہے. وہ کون؟ حضرت ابو بکر کے بعد بالاتفاق حضرت نبی انبیاء علیہ السلام نہیں، اس کے بعد ابو بکر کو نکال دے، ساری امت میں حضرت عمر افضل ہے. ساری امت میں حضرت عمر افضل ہیں. یہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کی آواز ہے، ذرا آواز میں بولنے کا ذرا زیادہ تھا، انہوں بات کرے تو ذرا آواز زیادہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں حضرت عمر اتنا آہستہ بولنا شروع کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کبھی دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کیا بولے نا. اتنا آہستہ بولنے لگے اللہ کے نبی. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نبی کے آگے اپنی آواز نہیں بلند کرنا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے
حضرت ثابت بن قیس، یہ یاد رکھو صحابہ کے نام، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بڑی اونچی آواز تھی، یعنی اگر بعض لوگوں کی آواز ہوتی ہے بہت پکارتے، یعنی ان کے باتوں سے بہت آواز آتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب بھی تھے، خطیب کا تو مقرر، متکلم، بیان کرنے والے، کوئی آیت اسلام کے بارے میں بولو گے تو یہ نہ بولنے والے، آواز سے بولتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز فطری بلند آواز تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، گھر کو چلے گئے، گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بھائی یہ قیس نہیں دکھ رہے کیا، تو بیمار ہے کیا، بیمار ہے کیا؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی انہوں میرے پڑوسی ہیں، انہوں بیمار ہے تو مجھے معلوم ہوتا تھا نا، آپ کے مسلح نہیں نا، آپ کے لوگا نہیں نا، جب وہ صحابہ تھے، کہا کہ انہوں میرے پڑوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہوتے تو مجھے معلوم ہوتا، نہیں وہ بیمار تو نہیں، کوئی اور بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا، پوچھا قیس کا کیا حال ہے، کیا وہ بیمار ہے، کیوں مجلس میں نہیں آ رہے؟ تو حضرت ثابت نے کہا جب یہ گئے کہ اللہ کے نبی بات ایسی نہیں ہے، وہ میرے پڑوسی ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گھر گئے۔ کس کے گھر گئے؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اللہ کے نبی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میں بہت زور سے بولتا ہوں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہی میں مجلس میں کب بات کر رہا تو بھی ذرا زور سے بات کرتا ہوں، میں دوزخی ہوں۔ یہ جملہ کہا کہ اب میں دوزخی ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بلند آواز سے بات کرتا ہوں اور میں دوزخی ہوں۔ آپ نے اس کے بعد اب یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یہ حال ہے، یہ وہ آیت اترنے کے بعد وہ رو کر گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو دوزخی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا جاؤ ان کو خوشخبری سناؤ کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں، کہا کہ وہ جنتیوں میں سے، ان سے جا کے کہو۔ اس کے بعد دوسری روایت میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو راستے میں بیٹھ کر رونے لگے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، رونے لگے، بہت روئے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے اور رونے کا سبب دریافت کیا کہ بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں زور سے بات کرتا ہوں بول کر، میرے نبی کے سامنے میں زور سے بات کرتا ہوں تو یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، مجھے میرے اعمال کے برباد ہو جانے اور میرے دوزخی ہو جانے کا ڈر ہے۔ یہ جملہ کہا حضرت ثابت بن قیس نے، میرے عمل پورے برباد ہو گئے اور میں دوزخیوں میں سے ہو گیا۔ اور یہ کہہ کر یہ حضرت عدی بن عاصم بن عدی گزر گئے کا مطلب وہاں سے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں گھوڑے باندھنے کا جو استبل ہوتا ہے، جب میں اس کے اندر جاؤں تو دروازہ بند کر ڈالو، گھوڑے کو باندھنے کی جو کنڈی ہوتی ہے وہ میرے پاؤں کو بند ڈالو، میں ابھی یہ گھوڑے کے روم سے باہر نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں گا یا اللہ کے نبی میرے سے راضی ہو جائے۔ یہ جملہ کہا۔ اب ادھر عاصم بن عدی نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حال سنایا کہ اللہ کے نبی یہ بات ہے، ثابت بن قیس اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کے اپنے عمل کے برباد ہو جانے کا، دوزخی ہونے کا ڈر آ گیا، اور وہ اپنے گھوڑے میں، وہ گھوڑے کے روم میں بند ہو گئے ہیں اور مرتے دم تک کبھی باہر آنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ عمل بھی برباد ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا۔ تو یہ سننا تھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام رونے کا سبب پوچھا۔ اب انہوں بولے، آپ عدی بن کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو جب انہوں یہ کہا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں تو اپنی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ کہا کہ بیوی سے کہا کہ اب میری گھاٹی کھول دو، کھولے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا، پھر تم کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، رو رہے ہو، بہت رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اور فرمایا کیا تم اس بات سے، اب جب رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے
میں زور سے بات کرتا ہوں، میری آواز ہی ویسی ہے، میں ایسا زور سے بات کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں دوزخی ہوں، میں نے آپ کی ناقدری کی ہے، آپ کے سامنے بے ادبی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ سب سے پہلے خوشخبری اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دوزخی نہیں ہو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم قابل ستائش زندگی گزارو، یعنی تعریف لوگا کرنا، اللہ اور اس کے رسول تعریف کرنا، ایسی زندگی گزارو گے تم، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ ایک بات۔ اس کے بعد بولے دوسرا یہ ہے کہ تم عام موت نہیں مرو گے، شہادت کی موت مرو گے، شہادت کی موت، تمہیں شہادت نصیب ہوگی، کیا تم اس سے خوش ہو؟ اور تیسری بات فرمایا جنت میں جاؤ گے۔ کیا محبت ہوگی، کیا محبت ہوگی، ذرا زور سے بولے تو روئے۔ یہ رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، نبی نے 3 خوشخبریاں سنائی، عزت والی زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت تمہیں نصیب ہوگی، تیسری خوشخبری سنایا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جیتے جی شہادت کی خوشخبری اور جنت کی خوشخبری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں ثابت بن قیس کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیتا جاگتا جنتی جا رہا ہے، زندہ جنتی چل رہا ہے، زندہ جنتی چلتا ہے پھر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دے دی ہے، اب ان کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کسی کو جنتی کہہ دے تو 3 خوشخبریاں سنائی تو یہ خوب رونے لگے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ثابت بن قیس خوب رونے لگے اور اللہ کے نبی بولے نا تمہیں کیا تو پسند ہے کیا یہ 3 خوشخبریاں؟ تو حضرت نے کہا میں اللہ اور اس کی خوشخبری پر راضی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشخبری پر راضی ہوں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی زندگی بھر میں آپ کے سامنے آواز سے بات نہیں کروں گا۔ اب ذرا سوچنے کا مقام یہ ہے، ذرا سوچو، تفسیر سے ہٹ کر ایک بات ہے، قرآن کی آیت اتری کیا بول کر کہ زور سے آواز نہیں کرو، تو اب کیا معلوم ہوا؟ آئندہ ایسا مت کرو، اتنا آئندہ ایسا مت کرو کہ نبی کے سامنے بلند آواز سے مت بات کرو۔ اب یہ حکم سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا مت کرو، اتنا ہی تو ہے۔ لیکن یہ صحابہ تھے، ہم جیسے نہیں تھے۔ ابھی تعالیٰ آیت اتری سو دیکھیں گے لو بار، اب سے کریں گے نہیں، یہ نہیں تھا۔ صحابہ کا ایک مزاج تھا، آئندہ نہیں کریں گے نہیں، بلکہ کیے ہوئے عمل پر روتے تھے۔ ہمارا حل کیا ہوگا؟ تو اب ہو گیا نا، وہ ہوگا چھوڑ ڈالو، کیا کہتے ہیں ہمیں، یہ ہو گیا سو چھوڑ ڈالو، آئندہ سے ہم دیکھیں گے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ وہ نہیں تھے، صحابہ نے یہ کہا جو عمل ہو گیا ہے اس کا حل کیا؟ ہمارے نے صحابہ میں فرق یہی محسوس ہوتا ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں اور تو کہتے ہو گیا سو ہو گیا، لو آئندہ اچھا کر لیں گے۔ لیکن صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا، اب جو ہو گیا اس کا حل کیا ہو؟ اس کے بعد آگے اب اس میں کچھ چند مسائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بولنا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام باحیات ہیں، نہیں بولنا۔ اب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے؟ اب کیا؟ علماء نے لکھا ہے، قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ویسا ہی ہے جیسا زندہ ہونے کی حالت میں ہے۔ اللہ کے نبی حیات میں ہے تو جیسا ادب احترام ہے ایسا ہی ادب و احترام بعد وفات بھی ہے۔ اس لیے روضہ رسول کے پاس جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بول کے زور سے نہیں بول سکتے۔ زور سے بولنا تو کیا، اب تو لوگ فوٹو بھی لیتے ہیں، وہاں جا کے فوٹو لیتے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، وہاں پولیس چھوڑتی کہتا بھی ہے یا حاجی حرام، یا حاجی حرام۔ اللہ کے نبی با حیات ہے بول کو اسے تصور ہوتا تو کوئی نبی کے سامنے سیلفی لیتا؟ تو خیر کہاں کہ نبی کا ادب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جیسا حیات میں ہے بعد وفات بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بلند آواز سے سلام بھی نہیں پڑھ سکتے، کلام بھی نہیں کر سکتے، وہاں بھی وہی ادب ہے۔ کیوں؟ اس کا مسئلہ کیوں بولو؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں باحیات ہیں، باحیات ہیں، زندہ ہیں،
پورے جسم کے ساتھ باحیات ہیں. یہ مجھے اور آپ کو عقیدہ رکھنا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کا تو سامنے ہے تو چنا، سنتے ہیں تو چنا. اور ایک بات جمعے میں درود پڑھے تو حدیث میں ہے نہیں، فرشتہ لے جا کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتا ہے کہ فلانے کا بیٹا فلانے نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو یہاں درود پڑھے تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اپنے قبر اطہر میں. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے، روض رسول کے سامنے آپ آواز سے بات نہیں کر سکتے. ایک دوسرا مسئلہ وہ یاد رکھیں، اس سے تفسیر سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے وہ. دوسری بات، اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت بھی ادب کے ساتھ رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں تو اس وقت بھی ادب کے ساتھ رہنا، شور و غل نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوں اس وقت لوگ اپنی باتوں کو چھوڑ کر نبی کی بات کو سننا واجب ہے. تو علماء نے لکھا ہے لا ترفعوا اصواتکم کے تفسیر میں کہ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں یا بیان کی جا رہی ہوں اس جگہ میں ہم کو بھی ادب کے ساتھ رہنا. کیوں؟ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے ہیں. تو اور ایک جمعے میں بھی آپ یاد رکھ لیں، جب بیان ہو رہا ہے تو لوگ سنتیں پڑھتے ہیں. بیان ہوتا ہے تو لوگ سنتیں پڑھتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ سنت پڑھنا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، پہلے سے سنت چل رہی تھی الگ بات ہے، لیکن بیان شروع ہو رہا ہے، یہ اپنی سنت شروع کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آ رہی ہے، اب وہ نماز میں ہے. اسی لیے کہا کہ جب خطبہ دے، بیان نہیں، خطبہ دیتے وقت مسئلہ یاد رکھ لو. خطبہ دیتے وقت خطبے کے لیے امام اپنے اٹھائے، قرآن بھی نہیں پڑھنا، نماز بھی نہیں پڑھنا. کسی کو سیدھا بیٹھو، سامنے آؤ، پیچھے جاؤ کو بھی نہیں بولنا. لا صلاۃ ولا کلاما، نہ نماز پڑھنا نہ بات کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کے خطبہ ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے. اب وہ استمعوا، غور سے سنو. اس کے بعد فرمایا مسئلہ، ایک مسئلے کی بات یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، اور اسی طرح علماء اور مشائخ کے باتوں سے بھی اپنی بات کو آگے نہیں لانا. کسی مجلس میں علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، ان کی رائے سے پہلے انہوں اپنی رائے کر رہے ہیں. اور فرمایا، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کے بولنے سے پہلے نہیں بولنا، علماء مشائخ کے بولنے سے پہلے بھی نہیں بولنا، اور جیسے نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا، علماء دین کے سامنے بھی اپنی آوازوں کو نیچی رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں بڑوں کے، مشائخ کے، بزرگوں کے درمیان بھی بڑے زور زور سے بات کر لیتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا. اب ایک مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے، نبی علیہ السلام دنیا میں اب نہیں نا، پھر یہ لا ترفعوا لا تقدموا یہ کیوں ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ نبی تو نہیں ہے، نبی کے ورثہ، نبی کے وارثین ہیں، علماء مشائخ موجود ہیں، یہ آداب ان کے ساتھ بھی برتنے چاہیے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب کیا ہوگا؟ نبی کے سامنے آواز سے بات کرے تو نقصان کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تم نبی کے سامنے زور سے بات کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے پہلے کے عملات سب بھی ضائع ہو جانا کیا ہو؟ یہ ذرا سمجھ میں نہیں آنے والی بات. کیسا بولو؟ ایک آدمی ایک گناہ کرے، گناہ کرنے کی وجہ سے پہلے کے نیک عمل برباد ہو جائے، یہ کیوں ہے ایسا؟ حالانکہ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں آوازوں کو بلند مت کرو. تو جواب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دیا ہے کہ جو آواز تم بلند کرو گے، دو صورتیں ہیں. ایک تو آواز تمہیں زور سے بات کرے
تو یہ کہ بے ادبی، اب چھوٹا بچہ کو تمہارے سامنے زور زور سے بولا تو کیا کہتے ہیں؟ ذرا منہ کو لگام دے، باپ بڑے میں بیٹھ کے کیا وہ سب زور زور سے بات کرتا ہے کیا، ایسا کہ تو زور زور سے بات کرنا بے ادبی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی، اہانت، کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، ان کے نام کی توہین کرنا، ان کی عزت میں کمی لانا، یہ کفر ہے. اور کفر ہونے کی وجہ سے اس سے آگے اور ایک بات لکھی ہے، زور سے بات کرو گے تو نبی کو تکلیف ہوگی. جیسے ایک بات ہم پڑھ رہے ہیں، کون تو آدمی زور سے فون آیا تو بات کر لیتے ہیں، کر لو، سب جنے کیا کرتے اسے دیکھو بھائی ذرا ٹکو بھائی قرآن پڑھتے، تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی، زور سے تم بولو گے تو نبی کو تکلیف ہوگی، نبی کی تکلیف ہوگی تو نبی کی توہین ہوگی. توہین کفر ہے، اور کفر کی وجہ سے عمل برباد ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور عمل برباد ہوئے سے تم کو معلوم ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے دوستو آج کے اس سبق سے ہمیں جو سبق ملا یہ ہے، نہ علماء، آپ تو صحابہ نہیں، انبیاء بھی نہیں ہیں، ہاں نبی تو ہیں. کہا کہ جب ہم جائیں گے وہاں تو وہاں بے ادبی نہیں کریں گے. اب فی الحال علماء اور مشائخ ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کریں گے. یہ سبق ہمیں ملتا ہے. اچھا، اگر کوئی آدمی نبی کی توہین سمجھ کے کرتا ہے تو کفر ہے. اگر نبی کی توہین نہیں ہے، وہ اچانک معلوم نہیں کوسی کی باتوں میں ایسا ہی بول دیا ہے، تو کہا کہ محرومی، صحبت کی محرومی ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ کوئی شیخ ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب نہیں ہے، کہ مطلب ہمارے درمیان میں موجود نہیں، اب ایک شیخ ہے، ایک اللہ والے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے. اب ہم زور سے بولیں گے، ہونا بول کو زور سے بولے تو یہ بے ادبی کا گناہ. نہیں معلوم ہو کو بات ایسا کر لیتا ہے، جو شیخ کی صحبت سے اسے جو فائدہ ہونا ہے اس سے یہ محروم ہو جائے. میں ایک بات بول کر عقائد بول لوں. ایک مرتبہ ہم لوگ شیخ محترم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت